بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سوال ہے کہ یہ جتنی برائیاں اجتماعی طور پر ہو رہی ہیں ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ عزیز بزرگوں اور دوستو، جتنے گناہ اجتماعی طور پر ہو رہے ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں، یعنی پہلے میں وہ بات بتلا دوں، جو گناہ انفرادی طور پر ہو رہے ہیں ان گناہوں کے ذمہ دار صرف وہ لوگ ہیں جو ان گناہوں کو کر رہے ہیں اور ان میں ملوث ہیں، اور جو گناہ اجتماعی طور پر ہو رہے ہیں، یعنی جیسا کہ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر یا ولیمے کے موقع پر یا قربانیوں کے موقع پر یا اور کسی موقع پر، ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے علماء حضرات ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے علماء حضرات ان چیزوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیں، یعنی ان رسومات کے اندر جو شادیوں میں کی جاتی ہیں ان میں نکاح پڑھانا بند کر دیں، ان رسومات کے اندر جو ولیموں کے موقع پر ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنا چھوڑ دیں اور ان کے پاس جانا بھی چھوڑ دیں، اور اسی طریقے سے قربانی کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنا بند کر دیں، اور میت اور جنازے کے اندر جتنی رسومات ہوتی ہیں ان میں جانا چھوڑ دیں اور ان میں جنازے کی نماز بھی پڑھانے کو منع کر دیں، تو عزیز بزرگ اور دوستو واضح رہے کہ ان گناہوں کا چھوٹنا آسان ہی نہیں بلکہ بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور عام لوگ ان گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ ان برائیوں کو، ان رسومات کو منع کرتے ہیں، جو لوگ ان سے بچنے کے لیے کہتے ہیں وہی ان کے اندر شرکت کرتے ہیں، تو پھر عام لوگ ان گناہوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ اس پر مجھے ایک حدیث یاد پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 3 شعبے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں، ایمان کے 3 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلا درجہ، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ ہے، وہ کون سا ہے کہ جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، جب کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے، جب کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اس کو تلوار اور ڈنڈے کے زور پر روکے، اس کو جو ہے زور دے کر روکے کسی بھی طریقے سے۔ یہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ لیکن عزیز بزرگ اور دوستو، اس درجے پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور جب اس درجے پر عمل کرنے والے لوگ کم رہ جائیں گے تو ان کم لوگوں پر دوسرے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ کیا اس چیز کا پتہ اسی کو ہے؟ کیا دوسرے اس باتوں جو ہے مطلب ان باتوں کو نہیں جانتے؟ جو مطلب یہی شخص ٹوکتا ہے، دوسرے لوگ بھی تو شرکت کرتے ہیں اور بھی تو جاتے ہیں اور بھی تو ان کاموں میں ملوث ہیں، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس کی عقل خراب نہیں ہوتی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان سب سے اونچا ہے، سب سے اوپرلے درجے کا ہے۔ دوسرا درجہ ایمان کا کیا ہے
کہ اس کو صرف زبان سے منع کریں کہ بھائی یہ کام بہت برا ہے، لیکن عزیز بزرگوں اور دوستو، زبان سے بھی منع نہیں کیا جاتا، زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں رہی، اور وہ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر یعنی ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کسی کو زبان سے کہیں گے تو وہ ہم کو برا کہے گا، ہم کو گالی دے گا، ہم سے جو ہے میل جول بند کر دے گا، ہم سے جو ہے تمام معاملات میں جو ہے ہمارے ساتھ شرکت ترک کر دے گا، اس لیے ہم اس سے منع بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے یہاں کتنی رسومات ایسی ہو رہی ہیں جو خلاف شرع ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ان کو لوگ دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہمارے علماء حضرات ہیں کہ اگر وہ ان میں شرکت بند کریں تو عزیز دوستو، ہرگز یہ لوگ گناہوں کی طرف اور ان رسومات کی طرف توجہ بھی نہیں دے سکتے۔ اور سب سے آخری درجہ جو ہے ایمان کا، وہ تیسرا درجہ کہ کم سے کم دل میں برا مانے، لیکن دل میں برا ماننے کا بھی معاملہ ختم ہو چکا، کیونکہ دل میں برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کہے اور اس میں شرکت بھی نہ کرے۔ لیکن عزیز دوستو، یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں اور ان کے اور ہمارے اندر اتنی بڑی کمیاں ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو برا بھی مانیں اور پھر ان کے اندر شرکت بھی کریں اور ان کے ساتھ کھائیں پئیں اور مل جل کر رہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلی برائی پھیلی، جو سب سے پہلی برائی کی وجہ بنی، وہ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی آدمی کسی کو برا کام کرتے دیکھتا تھا، اس کو وہ منع کرتا تھا کہ بھئی اس کام کو نہ کر، لیکن جب وہ اس کام میں ملوث رہتا اور اس کام کو برابر کرتا رہتا، کہنے کے باوجود، روکنے کے باوجود، جو ہے سمجھانے کے باوجود اس کو روکتا رہتا تھا، منع کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کام میں ملوث رہتا، لیکن اس کے باوجود پھر وہ اس کے ساتھ کھانا پینا، ملنا جلنا اور ان تمام برائیوں میں شرکت کرنا جو ہے انہوں نے ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قلوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی برائی کو دوسروں سے منع کرتے رہیں اور ہم بھی اس میں ملوث رہیں، کسی برائی کو دوسروں کو روکتے رہیں اور ہم بھی اس میں شرکت کرتے رہیں اور دوسروں سے جو ہے اس کا جو ہے دل میں بھی برا نہ مانے، تو عزیز دوستو، اس کی برائی ہمارے دلوں سے بھی نکل جائے گی اور نکل رہی ہے اور نکل چکی ہے۔ اس لیے آج ہمارے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم برے کاموں کو برا جانتے تو ہیں لیکن ان کو برا مانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو برا مانیں تو ہم ایسی مجالس میں شرکت بھی نہ کریں۔ مجھے یاد پڑتی ہے مسلم شریف کی وہ حدیث، جو جس مجلس میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کو جو ہے اٹھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مختلف خاندانوں سے آ کر اللہ تبارک تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی ان فرشتوں سے معلوم کرتا ہے، جو فرشتے ایسی مجلسوں کے پاس جاتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے، ہم فلاں جگہ تھے، فلاں مقام پر تھے اور وہاں تیرا ذکر کرنے والے لوگ تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے؟ اگر دیکھ لیتے اور بھی زیادہ تیرا ذکر کرتے، اور اگر جنت کو دیکھ لیتے اور بھی زیادہ اس کی طلب میں دوڑتے، اور اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو اور بھی اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سے سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ایک آدمی اور بھی تھا جو اس میں شریک تھا، جو اس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی اور مقصد سے آیا ہوا تھا۔ مراد وہی ہے، اس میں شریک نہیں تھا، کسی اور مقصد سے آیا ہوا تھا لیکن بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو جو لوگ بری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کیا ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کا معاملہ نہیں فرمائے گا؟ جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے تو
सवाल ये है आप लोगों से। इसी तरीके से अजीज दोस्तों और भी मुतअद्दिद अहदीस मौजूद हैं कि शिरकत कर लेना किसी गुनाह में उस गुनाह की रज़ामंदी ज़ाहिर करता है। और एक मिसाल और मैं पेश कर दूं, किसी लड़की की शादी हो और उससे चंद आदमी जाकर के मालूम करते हैं कि हम फलां के साथ तेरा निकाह करते हैं, शरीयत कहती है, तमाम मुफ्तियान किराम कहते हैं, तमाम उलमाए किराम कहते हैं कि अगर लड़की खामोश हो जाए, अगर लड़की रो पड़े, अगर लड़की हंस पड़े, तो समझ लो कि उसकी रजामंदी है। तीन बातों पर उसकी जो है रजामंदी, यानी कि रजामंदी है कि अगर उसकी रजामंदी ना होती तो वो साफ तौर पर इनकार कर देती और फिर निकाह ना होता। और इन तीन अलामतों को देखकर, इन तीनों अलामतों को देखकर जा करके बता देते हैं कि भी लड़की की तरफ से इजाज़त है। तो अब मुझे ये बताओ, जो लोग इन मजलिसों में शरीक हो रहे हैं, क्या इनकी इसमें रजामंदी नहीं है? जो लोग ऐसी बुराइयों में शरीक हो रहे हैं, उन शादियों में निकाह पढ़ाते हैं जिनमें बारात जाती हैं, उन शादियों में निकाह पढ़ाते हैं जिनमें दहेज का लेन देन होता है, उन शादियों में निकाह पढ़ाते हैं जिन शादियों के अंदर सलामी के नाम पर जो है यानी कि मर्द औरत का एक जगह मखलूत होना या होना भी साबित हो जाता है, और फिर भी उनका निकाह पढ़ाने के लिए ये लोग जाते हैं। तो ये लोग कैसे इन बुराइयों को छोड़ सकते हैं? हरगिज़ नहीं छोड़ सकते अजीज़ दोस्तों, हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर हमारे उलमाए किराम ने इनके साथ ये मामले बंद कर दिए तो ये चंदा देना ज़रूर बंद कर देंगे, क्योंकि ये सारा मामला जो चल रहा है वो चंदे के ऊपर चल रहा है। और जब चंदा लेना होगा तो इन लोगों को इसमें शिरकत करनी भी होगी, और जब ये इसमें शिरकत करेंगे तो कभी भी गुनाहों को ख़त्म नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला हम सब को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला हम सब को गुनाहों से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अजीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, बुराइयों से रोकने के लिए पहले हमें खुद रुकना पड़ेगा, बुराइयों से रोकने के लिए। इसलिए अजीज़ दोस्तों, हम खुद बुराइयों से रुकें और दूसरों को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया की बुराई जो है वो दुनिया में अगरचे थोड़ा बहुत नफ़ा दे, लेकिन जो किस्मत में नफ़ा है उससे ज़्यादा वो दे नहीं सकती। और आखिरत का अज़ाब ऐसा होगा जो हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ये ज़िंदगी 20 साल से शुरू होती है, जब बच्चे की उम्र 20 साल हो जाती है, और तकरीबन इसकी उम्र 60 साल के करीब आकी जाती है। अजीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये 40 साल की ज़िंदगी के लिए इतने बड़े बड़े गुनाह, और जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमें गुनाहों से बचना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और जो बात जज्बात में गलत निकल गई हो, अल्लाह ताला हम सब के दिलों से उसको निकाल दे, और जो हक़ बात निकली हो उसको हमारे दिलों के अंदर रासिख फरमाए, और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उस पर अमल करना भी आसान फरमाए, और कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़ॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू।